بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 1 فروری سن 2022 بروز منگل۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابع اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ آج منگل 1 فروری سے تمام سرکاری اور نجی اداروں اور شاپنگ مالز میں داخلے کے لیے بوسٹر ڈوز کی شرط کا نفاذ ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تمام اداروں میں داخلے کے لیے توکلنا ایپ پر محسن یعنی امیون کا سٹیٹس ہونا ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق ہر وہ شخص جس نے 8 ماہ یا اس سے پہلے ویکسین کی دوسری خوراک لے رکھی ہے، اسے توکلنا پر امیون کا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی۔ قبل از وزارت داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ منگل 1 فروری 2022 سے پبلک ٹرانسپورٹ، سرکاری اور نجی اداروں، تفریحی مراکز، اسپورٹس سینٹرز، بازاروں اور مالز میں وہی کارکن، صارفین اور معاملات کرنے والے داخل ہو سکیں گے جو بوسٹر ڈوز لگوا چکے ہوں گے اور توکلنا ایپ پر ان کی صحت کا ریکارڈ امیون درج ہوگا۔ دوسری طرف پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بھی کہا ہے کہ 1 فروری سے بحری اور ریلوے ٹرانسپورٹ وہی لوگ استعمال کر سکیں گے جن کا توکلنا پر سٹیٹس امیون ہوگا۔ سعودی خاتون علی نے شوہر کی وفات اور بیماری کے باوجود معمولی سے کاروبار سے اپنے بچوں کی پرورش کی اور اپنا علاج کرا کے ایک مثال قائم کی ہے۔ روتانا خلیجیہ چینل کے خصوصی پروگرام سیدتی کو انٹرویو دیتے ہوئے علی نے بتایا ہے کہ 4 برس قبل خاوند کا انتقال ہو گیا تھا، گردے کے مرض میں مبتلا تھی، بچوں کی پرورش اور اپنے علاج کا چیلنج درپیش تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے اپنے گھر کے سامنے عوامی پکوان کی عارضی دکان قائم کی۔ الدہم جو علی کے نام سے مشہور ہیں نے کہا ہے کہ 4 برس قبل اپنے گھر کے سامنے عوامی پکوانوں کی فرشی دکان قائم کی، 1.5 برس تک اپنا علاج بھی کراتی رہی۔ اسی دوران میری ایک بیٹی نے اپنا گردہ عطیہ کیا جس کے بعد میری صحت بہتر ہوتی چلی گئی۔ علی نے بتایا ہے کہ اپنے 5 بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتھک محنت کرتی ہوں، فیملی کی تمام ذمہ داریاں میرے ذمہ ہیں۔ علی نے کہا ہے کہ جب پہلی بار گھر کے سامنے فرشی دکان لگائی تو لوگوں میں چہمگوئیاں ہوئیں، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ایک خاتون سڑک پر بیٹھ کر کیسے کھانا تیار کرتی ہے اور فروخت کرتی ہے۔ میں نے کسی کی نہ سنی، مجھے اپنی اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال کمائی کا یہی ذریعہ اچھا لگا۔ علی نے کہا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا، انسان چیلنجوں کو خود پر سوار نہ کرے بلکہ ان کے حل کی کوشش کرے۔ روزانہ ظہر کے بعد سے رات دیر گئے تک فرشی دکان پر عوامی پکوان فروخت کرتی ہوں، اس سے فیملی کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عرب نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔